اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جب انسانوں کو بھیجا تو مومنوں کے لیے دو طرح کی زندگی ہے، دنیا اور آخرت۔ دنیا جو ہم گزار رہے ہیں، آخرت جب موت کے بعد ایک نئی دنیا آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ یہ دنیا ایسی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہاں مفاد، ذاتی مفادات، انانیت، مال و دولت، اکڑ، تکبر، ہر چیز انسان کر لیتا ہے۔ لیکن وہ دنیا جو موت کے بعد ہے، اس دنیا کے اندر دنیا میں کیے ہوئے ہر عمل پر ندامت، شرمندگی اور افسوس ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو آپ دنیا میں بھیجے گئے، یہ دنیا ہمارے لیے، مومنوں کے لیے امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ اس کا رزلٹ کہ آپ اپنا ایگزام لکھے کیسا، یا آپ کی موت کے بعد پتہ چلتا کہ کیا کیے۔ زندگی کی خواہش کس کو نہیں ہے بتائیے آپ؟ کون ہے جو زندہ رہنا نہیں چاہتا؟ جسے ڈاکٹرز یہ کہہ دے کہ یہ آدمی مر جائے گا، وہ آدمی بستر پر پڑا ہے تو اس کی اولاد، اس کے عزیز و قریب کا کہنا یہ ہوتا کہ بھئی کچھ بھی کرو، جتنا یہ زندہ رہ سکے تو کافی ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں جن میں زندہ لاش بن کر آج لوگ لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے منہ میں کھانا ڈالتے تو وہ منہ کی دوسری طرف سے نکل جاتا، نہ کھا سکتے ہیں، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ جینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو مشینوں کے ذریعے، پائپوں کے ذریعے سے ان کی غذا پہنچائی جائے حلق میں۔ کسی بھی بیمار سے، کسی بھی مجبور سے، کسی بھی ضعیف سے، کسی بھی بچے سے، جوان سے، بوڑھے سے ایک سوال کریں، کیا تو مرنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں کیا کرنا چاہوں گا؟ جینا چاہوں گا۔ لیکن دین اس کے خلاف ہے، شریعت اس کے خلاف ہے، قرآن اس کے خلاف ہے۔ دین، قرآن، شریعت کہتی کہ جینا تیرا حق ہے، جی، لیکن اس کے لیے جی جس نے تجھے بنایا ہے۔ جینا تو ہے ہی، ہر آدمی ہے کما کے لا رہا اپنے گھر میں، ہر مرد اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو واپس لوٹتے ہوئے کچھ نہ کوئی اس کی کمائی کر کے آتا ہے تاکہ اس کے گھر میں حلال روزی آئے، روزی آ جائے۔ اب سوال یہ آتی کہاں سے ہے؟ حلال طریقے سے آتی ہے یا حرام طریقے سے آتی ہے؟ تو زندگی جینے کا حکم ہے کہ جیو، عیش کرو، مزے لو اس دنیا کے، لیکن اپنے رب کو راضی رکھو۔ اگر تم سے تمہارا خدا راضی نہیں ہے تو پھر تمہاری دنیا بھر کی دولتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور اللہ نے انسان بنایا، مسلمانوں کے اندر ایک سب سے بڑی خاص عادت آج اس دور میں دیکھی جا رہی، برسوں سے بھی رہی ہیں، مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی بری عادت ہے کہ مسلمان کماتا نہیں چاہتا، مسلمان ایسے ذرائع، ایسے ذریعے تلاش کرتا ہے کہ گھر بیٹھے اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے، خواہ وہ حلال ہو، حرام ہو، سود ہو، نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ چاہتا کوئی شارٹ کٹ طریقے سے میرے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے کہ میں اپنا 1 لاکھ کا انویسٹ کر دوں، جس کے ذریعے سے مجھے آمدنی مہینہ 15 دن سے 8 دن میں بس پہنچتی رہے۔ ہم شارٹ کٹ ذریعہ چاہتے ہیں، اور چاہت یہ ہے کہ ہم پیسے کمائیں، چاہت یہ ہے کہ ہم گھر بنائیں، ترقی کریں، لیکن پیسے چاہیے اس کے لیے، تو پیسے کا ذریعہ شارٹ کٹ کا تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ حرام ہو یا حلال۔ غیر قومیں ہم سے ہٹ جائیں تو غیر قوموں کا یہ حال، یہ صورتحال ہے کہ وہ بھی، ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، جو کمائیں جو کھائیں یہی ہے، موت کے بعد تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں، لیکن وہ شارٹ کٹ کے طریقے نہیں دیکھتے۔ یقیناً ان میں بھی بے شمار برائیاں ہیں اس طرح کی، لیکن وہ محنت کے عادی ہیں، وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ زبان کے پابند ہیں،
وہ اخلاق کے معیار کو برابر رکھتے ہیں۔ جو اعمال ہمارے اندر ہونے چاہیے تھے وہ ان کے پاس ہے، آج وہ اسی لیے ترقیوں پر ہے۔ جو تعلیم حاصل کرنے کی فکریں ہم میں ہونی چاہیے تھی وہ ان میں ہے۔ واحد مذہب اسلام میں جس نے اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیت پڑھی، جس مذہب کی شروعات، جس کلام کی شروعات ہی پڑھو سے ہو گئی، اور پہلی وہی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ 4 بار کہتا ہے پڑھو 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 پڑھو، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کہاں وقت ہے؟ ہم تو اپنے شارٹ کٹ ذرائع دیکھنا چاہتے ہیں جس سے ہمارے لیے ترقی حاصل ہو جائے۔ تو انسان دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی جد و جہد کرتا ہے، اپنا مال گنوا دیتا، اپنا پیسہ گنوا دیتا۔ ہزاروں ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے ایسی ایسی کمپنیوں پر پیسہ انویسٹ کیا جن کے جھوٹے دکھاووں پر، جن کے جھوٹے بول پر لاکھوں لاکھوں روپئے کے آج وہ نقصان میں بیٹھے ہوئے، شارٹ کٹ سے پیسہ کمانا چاہتے تھے، حلال کی فکر نہیں تھی، حرام کی فکر نہیں تھی، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا فکر و خیال نہیں تھا، تو یہی نتائج ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ اور خواہشوں کا خاتمہ تو کبھی انسان کا ہوتا ہی نہیں۔ غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ انسان ایک چیز کو اگر حاصل ہو، اس کو طلب ہو کہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل گئی تو اس کے بعد وہ چپ نہیں رہتا، پھر اس کی خواہشیں اضافہ ہوتی رہتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ انسان کی خواہشوں کا خاتمہ کب ہوگا؟ موت تک نہیں ہو سکتا۔ جس وقت اپن دنیا میں خاتمہ ممکن ہی نہیں۔ اگر ہم مسلمانوں سے پوچھیں آپ کی منزل کیا ہے، کیا پانا چاہتے ہیں دنیا میں نیکیاں کر کے، کیا پانا چاہتے ہیں دنیا میں گناہ کر کے، تو گناہ کرنے والے کے لیے تو جہنم اس کی منزل ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، اور نیک آدمی کے لیے جنت اس کی منزل ہے۔ جب اللہ نیک آدمی کو جنت دے دے گا کہ لے یہ ہے تیری جنت، جنت کو دیکھ کر، اس کے مزے لے کر، اس کے لطف کو محسوس کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا ابھی تم کو ایک اور نعمت دینا باقی ہے، جنت کیسی لگی؟ بولیں گے مولا بڑی مزے کی جگہ۔ اللہ بولیں گا اتنا ہی دیکھ کے تھک گئے، ایک اور چیز ابھی دینا باقی ہے، ایک نعمت ابھی باقی رہ گئی۔ تو بولیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ، جا کر تمہارے عالموں سے پوچھو، جا کر تمہارے علماء صلحاء حفاظ سے پوچھو۔ وہ آئیں گے، آ کر علماء سے روز محشر میں پوچھیں گے جنت کے اندر کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے آخری کون سی نعمت بچ گئی؟ جنت ہماری منزل تھی، آج وہ مل گئی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کون سی چیز رہ گئی جو ہمیں ملنا باقی ہے۔ منزل کس کو بولتے؟ جس کے ملنے کے بعد پھر دوسری منزل ہوتی نہیں، پا گئے ختم۔ تو بولے دوسری چیز کیا ہے؟ تو جب جا کر لوگوں کو پتہ چلے گا، ہر اس شخص کو پتہ چلے گا جس نے جنت کی طلب میں نیکیوں کے نیک اعمال کیے، اس دن اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے جنت کی طلب میں نیکیاں کرنا نہیں تھا، مجھے اس منزل کے لیے نیکیاں طلب کرنا تھا۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ ہماری منزل جنت ہے، خدا کی قسم آپ کی منزل جنت نہیں ہے۔ جب علماء سے پوچھیں گے کون سی منزل باقی رہ گئی جو اصل ہے؟ دکھنے میں تو جنت ہے، اصل کیا ہے؟ تو علماء فرمائیں گے وہ منزل ہے اللہ کا دیدار ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کرائے گا اپنا دیدار اپنے نیک بندوں کو، جس کے بعد بندے اللہ کو دیکھتے رہیں گے یہاں تک کہ جب اللہ فرمائیں گے اب بس ہوا، چاہو لوٹ جاؤ اپنی جنت کی طرف، اپنے محلات میں اپنے حوروں میں مصروف ہو جاؤ، تو بندے کہیں گے مولا یہ دیدار کے بعد جنت کی طلب بھی ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں انسان کی خواہشوں کا خاتمہ زندگی میں بھی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ کہاں ہوگا؟ جب وہ اپنے رب کو دیکھے گا، وہ کہے گا اب یہی چاہیے تیرا دیدار، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو مسلمانوں کی منزل اللہ کا دیدار ہے، جنت نہیں ہے۔ لیکن خواہشیں ختم کہاں ہوتی ہیں ہماری؟ ایک نعمت حاصل ہو گئی تو دوسری کی طلب، دوسری آ گئی تو تیسری کی طلب، یہ حرص ہے، یہ ناشکری ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر۔
اور آخرت کی فکر، آخرت کا خیال، موت کے بعد کا ڈر، گھبراہٹ، اللہ کے سامنے حاضر ہونا کسی کو کوئی یاد نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک امیر شخص کے گھر پر تشریف لے گئے، پیسہ والا تھا۔ جب گھر گئے اس کے تو دیکھے پوری اس کے گھر میں تفریح مچی ہوئی ہے، بے چینی ہے، پریشان۔ تو جا کر دیکھا تو وہ امیر شخص بڑا غصے میں ہے، اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، اپنے بیٹوں کو ڈانٹ رہا ہے، اپنے کام کرنے والے لوگوں پر غصے میں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی سے کہتا کہ بھئی آخر کپڑے اس طرح کے کیوں ہیں؟ خادموں سے کہتا کہ تلوار پر زنگ لگی ہوئی کیوں ہے؟ میرے اچھے جوتے لے کر آؤ۔ بیٹوں پر غصے میں ہے۔ تو امام غزالی نے سارا ماجرا دیکھ کر پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کس لیے یہ تیاری ہے؟ کس بات کا غصہ ہے کہ آج پورا گھر پریشان ہے آپ کا، سب آپ کی خدمت میں بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی کپڑا لا رہا، کوئی تلوار لا رہا، کوئی جوتا لا رہا، کیا ہے؟ تو بولے آج میری بادشاہ سے ملاقات۔ کس سے؟ بادشاہ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں بادشاہ کے پاس جاؤں تو بہترین لباس پہن کر جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں بادشاہ کے پاس جاؤں تو میری تلوار ایسی رہے خوبصورت جس پر کوئی نقص نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے پاس میں جاؤں تو ایسی خوشبو کا استعمال کروں جس سے بادشاہ میری طرف متوجہ ہو جائے، اس کی توجہ چاہتا ہوں میں، اس لیے یہ ساری تیاریاں کر رہا ہوں، اچھا جوتا، اچھے کپڑے، سب۔ امام غزالی وقت کے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے ساری باتیں سنی۔ اس کے بعد کہا بادشاہ، بڑی خوشی ہوئی، اس امیر سے کہا کہ بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم بادشاہ کے پاس جانے کے لیے اتنی ساری تیاریاں کر کے جا رہے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک بادشاہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے اتنی ساری چیزوں کی تیاری ہے، کیا آپ کے پاس بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی تیاری ہے؟ کیا وہاں کھڑے ہونے کی طاقت ہے؟ وہاں آپ کے کپڑے نہیں دیکھے جاتے، کیوں ہنسی اڑاتے ہو ان پھٹے لباسوں کی؟ کوئی تو اہل دل ہوگا ان پھٹے لباسوں میں، وہاں کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس، تمہارے دل میں بسنے والے ایمان کی اہمیت ہے۔ اللہ کے پاس تمہاری خوشبوؤں کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو روزہ رکھنے والے اس روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو کو، مشک و عنبر سے زیادہ معتبر قرار دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس بو بھی خوشبوؤں، بھاری خوشبوؤں سے زیادہ افضل ہے، قیمتی خوشبوؤں سے افضل ہے وہ بو بھی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ دنیا کا بادشاہ کپڑوں کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، گاڑیوں کو دیکھ کر اس کی طرف توجہ کرتا ہوگا، لیکن ہمارا جو بادشاہ ہے اللہ، وہ اس بندے کے ایمان، اس کے یقین، اس کی نیت کو دیکھ کر بندے پر اپنی توجہ کرتا ہے۔ جو نیک ہوتے ہیں، مسلمان کا کام ہی یہی ہے کہ مسلمان ہر عمل پر غور کرے کہ میری موت کے بعد میں اللہ کے سامنے اگر یہ عمل کروں گا تو جب سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا۔ یہ ہے ایمان والا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے، ایسے عظیم بادشاہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جلا تھا، اچانک سے وہ چراغ بجھ گیا۔ یہ تو بادشاہ، تو خادم بھاگتے دوڑے آیا اور چراغ جلا دیا کہ بادشاہ بیٹھے میں اور چراغ بجھ گیا ہوا سے۔ تو جب چراغ جلا تو سامنے جتنے بیٹھے تھے ان سب نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ اپنے آنکھ پوری مکمل طور پر آنسوؤں سے تر ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو پوچھا عمر بن عبدالعزیز ابھی تو آپ اچھے تھے، اچانک کیا ہو گیا آپ کو، کیا آپ کے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل گئے؟ فرمایا کہ جب یہ اندھیرا ہوا ہم ذری دیر برداشت نہیں کر سکے اور اجالا کر دیے۔ میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ اندھیرے کا یہ حال ہے تو قبر کا اندھیرا کس طرح ہوگا جس میں کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہوگا، کہ اندھیرے گڑھے میں ڈھکیل دیے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں پر اگر کوئی تمہارا مددگار ہے تو ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔
وہ جگہ ایسی ہے جہاں اللہ ہی آپ کا ہوگا، اللہ ہی نگہبان ہے، اللہ ہی محافظ ہے، جو ہوگا اللہ ہوگا، اور آپ کے اعمال ہوں گے جو آپ اس دنیا کے اندر کر کے جائیں گے نیک ہوں گے، وہ آسرا سہارا دیں گے، آپ کو ٹھہر جائیں گے کہ میں وہ قرآن ہوں جو اس کی تلاوت کرتا تھا، میں وہ نماز ہوں جو یہ پڑھا کرتا تھا، میں وہ روزہ ہوں جو یہ رکھا کرتا تھا، لہٰذا ہم اسے قبر میں کوئی تکلیف ہونے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ یہی آپ کے اعمال قبر کے عذاب سے آپ کو بچائیں گے، حشر کی گرمی سے بچائیں گے، جنت تک پہنچائیں گے، جنت تک پہنچائیں گے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایسے حالات کے مسلمانوں کو ان واقعات سے مجھے آپ کو اپنی آخرت کے دن کی فکر کرنی شروع کر دینی چاہیے کہ بھئی دنیا تو کسی بھی طرح گزار دیں گے، دنیا والوں کا کیا ہے، اچھا یہاں تو کوئی دیکھتا نہیں، برائی کی ایک بات ہو، بات میرے عیبوں کی ہو تو گونگے بول اٹھتے ہیں، نہیں، عیبوں کی بات ہو تو جس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی نہیں بھی بولتا، اب زبان والی کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں فیس بک پہ لکھ دیا تو بس ہے۔ اب تو بے عزتیوں کا پلیٹ فارم فیس بک بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا بنا ہوا ہے نا، کسی کی بھی عزت کسی بھی جگہ بیٹھ کے اچھال دو، پہلے چبوتروں پہ بیٹھ کے ہوتا تھا، سوشل میڈیا پہ ہو رہا، کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی کے عیبوں کو اس طرح بیان کریں، اگر وہ الزام ہو، اگر وہ جھوٹا ہو، کیا یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے تم کو کھڑے ہو جانا ہے؟ اور کسی کی بے عزتی کا سبب اگر آپ اپنے سر پر لیتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اپنے دوستوں کا، جو اپنے بھائی کا، ایک مسلمان کا اور غیر کا برے اعمال کو چھپاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے تم اگر برائیوں کو چھپاؤ گے لوگوں کی، میں روز محشر میں تمہاری برائیوں کو چھپا لوں گا۔ اور اگر تم دنیا کے اندر لوگوں کی برائیاں، ان کی غیبتیں، ان کے بدعمالیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہو گے تو یاد رکھنا روز محشر میں تمہارے بھی برے اعمال کھول دیے جائیں گے۔ دنیا میں ایک لمٹ ہے، حیدرآباد کے اندر دیکھ سکتے، تلنگانہ میں دیکھ سکتے، پورے انڈیا میں دیکھ سکتے، پورے ملک کے لوگ تو نہیں دیکھ سکتے، پوری دنیا نہیں دیکھ سکتی ایک ویڈیو، دیکھ بھی لی تو کوئی علاقے سے دیکھ سکتا، لیکن روز محشر کا پلیٹ فارم آپ کے فیس بک سے بڑا ہے، روز محشر کا پلیٹ فارم آپ کے فالوور سے بڑا ہے، وہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک کے لوگ اکٹھا ہوں گے، اور ویسی جگہ پر تمہارے نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ تم ذلیل کرتے رہو، لو مزے دنیا کے، 300 روپے 500 روپے لینا اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، مسلمانوں کا شیوا بن گیا، غیر نہیں کر رہا، اپنے ہی لوگ، اور ہم خوش ہیں اس کے اندر کہ ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا میں اچھالو کسی کی بھی عزتوں کو، چبوترے آباد کرو لوگوں کی غیبتوں سے، اپنے دیوان خانے، اپنے مہمان خانوں کو آباد رکھو لوگوں کی برائیوں سے، تو یاد رکھنا روز محشر کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاں پر حضرت آدم سے لے کر آخری انسان ہوگا اور تمہارے برے اعمال بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم رات کی تنہائیوں میں جو گناہ کرتے ہو اس پر بھی میری نظر ہے، تاکہ تمہیں خوف ہو اس بات کا جو کوئی نہیں دیکھتا، آپ کا خیال ہے، اللہ فرما رہا میں دیکھتا ہوں تم کو۔ موت کے بعد کا خیال کیوں نہیں آتا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انتقال کے وقت میں فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میری روح مرنے کے بعد جنت میں جائے گی جس کی میں اپنے آپ کو مبارکبادی دے دوں، اور نہ ہی مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میری موت کے بعد مجھے جہنم میں لے جایا جائے گا جس کے لیے میں تعزیت کر سکوں۔ ایک امام ہے، ایک امام جن کے فقہی مسائل پر پوری امت ایک ہو جاتی، ویسے امام ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میری موت کے بعد میری روح جنت میں جائے گی یا جہنم میں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں چھڑی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ بادشاہ ہیں، محفل لگی تھی اور بہلول دانا وہاں پر تشریف لائے، ٹہلتے ٹہلتے اچانک بادشاہ کے محل میں، تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے مذاق کے انداز میں، موڈ میں تھے آپ بالکل، تو اپنی چھڑی کو بہلول دانا کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا
بہلول تم سے بھی بڑا اگر کوئی بیوقوف مل جائے گا تو اس کی یہ چھڑی دے دیجیے۔ تو یہ جو جملہ تھا مذاق تھا، دونوں اس کو سمجھ گئے۔ بہلول دانا بولے جی اچھی بات ہے بادشاہ، نکل کے چلے گئے۔ جانے کے بعد ایک وقت آیا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت، موت کا وقت تھا۔ خبر ملی لوگوں کو کہ بادشاہ آپ کچھ وقت میں ختم ہو جائیں گے، تو وہاں پر بھی بہلول دانا پہنچ گئے۔ پہنچ کے بولے کہاں جا رہے ہیں بادشاہ؟ تو ہارون رشید نے فرمایا یہ سفر آخرت ہے، آخری سفر ہے، یہاں جانے کے بعد واپس آنا نہیں ہے، آخری سفر کی تیاری، وہیں چلے جا۔ تو بہلول دانا نے کہا اچھا جا رہے ہیں، تو پھر آپ کا خادمین کو بھیج دیا۔ آپ جب بھی سفر کرتے تھے کہیں بھی جانے کے لیے تو آپ سے پہلے آپ کے خادم جاتے تھے، انتظامات کرتے تھے، راستہ بناتے تھے، بادشاہ آ رہے، تو آپ کا یہ آخری سفر ہے تو آپ کے خادموں کو بھیجیں۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مذاق کا وقت ہے، آخری سفر ہے، یہ سفر پہ کوئی خادموں کو بھیجتا، کیسی بیوقوفی کی بات ہے؟ بولے اچھا ٹھیک ہے۔ پھر بولے بادشاہ یہ آخری سفر ہے آپ کا؟ بولے ہاں۔ تو بولے پھر آپ کا سامان کہاں ہے جو آپ سفر پہ لے جاتے؟ رہتا نا بھائی آپ کے پورے ڈیرے، آپ کا پورا کھانے کے سامان، پکوان کا سامان، آخری سفر ہے سب سے زیادہ تو یہیں لے جانا، کہاں ہے وہ سب بھیج دیے کیا؟ تو بولے بہلول کے کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں آپ، کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کیوں لے جاؤں گا یہ سب؟ تو فوری اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور وہ چھڑی جو بادشاہ اس وقت میں دیے تھے ہارون رشید، وہی چھڑی ان کے ہاتھ میں دے کے بولے آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی بیوقوف ملے تو دے دینا، اور اس وقت میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں دکھ رہا، بول کے ہاتھ میں چھڑی پکڑا دی۔ کیا مطلب تھا؟ بادشاہ تھی تو آپ کے جانے سے پہلے لوگ تھے، کھانے کے ساز و سامان، پوری تیاری تھی سفر کی آپ کے پاس۔ آج آپ جب اصل سفر کے لیے نکل رہے ہیں، آخرت کا سفر، اب قبر کے اندر رہنا ہے، پھر اٹھائے جانا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اس سفر کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک نوکر لے کے نہیں جا سک رہے، ایک تھیلی لے کے نہیں جا سک رہے۔ تو بولے آپ سے بڑا بیوقوف کوئی اور بھی نظر نہیں آیا، ہاتھ میں فوری چھڑی دے دی۔ میرے عزیز بزرگوں، ہم کو بھی مرنا ہے، گزرنا ہے، ہمارے اعمال اتنے اچھے بھی نہیں ہیں جو یہ بزرگوں کے تھے جن کا میں ذکر کرا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے، یہ لوگ نیک ہوتے ہوئے، اطاعت گزار ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے نیک ہوتے ہوئے ان کے دلوں میں موت کا خوف تھا۔ آج یہ امت بے فکر ہے اپنی موت سے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت تھا، تو آپ سے لوگوں نے پوچھا عمر آپ گزر جا رہے ہیں، کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ اگر کوئی مجھے پوری زمین بھر کے سونا دے دے تو میں یہ سارا سونا دے دوں گا فدیے کے طور پر کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچایا جائے۔ حضرت عمر کون؟ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ جنتی، اور جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جنت کے وعدوں کے بعد بھی اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد اللہ الحسنى، ہم آپ سے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں اور آپ سے میں راضی، میں آپ سے راضی۔ اس کے باوجود صحابہ کے دلوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوا کرتا تھا۔ تو بولے اگر کوئی زمین بھر کر سونا دے دے میں سارا کا سارا فدیہ کر دوں گا اور اس کے بدلے میں جہنم کے عذاب سے بچاؤ چاہوں گا کہ مجھے بچا لیا جائے۔ حضرت عمر اتنے نیک خلیفہ ہے، امیر المومنین ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول کے قریب ہوتے ہوئے یہ جملہ کر رہے ہیں، اور ہم گناہگار ہوتے ہوئے، برے ہوتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں ذرا موت کی طلب نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ فیوچر پلان ہے، 100 روپے جیب میں یہ ختم ہو گئے تو کیا کروں، 100 کروڑ ہے یہ ختم ہو گئے تو کیا کروں۔ یاد رکھو جن کے پاس مال ہے ان کے دلوں میں آج سکون نہیں ہے۔ پوچھو جا کے، آپ دیکھ کے بول رہے ہیں گاڑی میں پھر رہا پیسے والا، نہیں گاڑی دکھ رہی، جو انسان ہے نا اس کا دل رحم سے خالی ہے، برکتوں سے خالی ہے، اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ اور اگر مسلمان دنیا کے اندر پیسے ہی کمانے کے لیے آئے، بھائی یہ خیال ہے، یہ گمان ہے، تو یاد رکھو دنیا کے اندر پیسے کمانے ہم نہیں آئے، ہم اللہ کو پانے کے لیے آئے۔
ہماری طلب اللہ ہے، جنت بھی نہیں ہے، ہماری طلب حوریں نہیں ہے، ہماری طلب محلات نہیں ہے جنت کے، ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ہماری طلب ایک ہے اللہ، کہ ہماری نماز بھی اسی کے لیے، عبادتیں اسی کے لیے، سب کچھ اس کے لیے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، مرقدہ اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے میاں یہ گھڑی کی جو ٹک 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 ہے یہ اتنی خطرناک ہے، یہ جو ٹک ٹک کی آواز ہے آپ کے قدم کی آواز ہے جو آپ کو آپ کے قبر کے قریب لے کے چلے جاتے۔ لیکن مومنوں کا، مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہماری نظر دنیا کی طرف ہے اور ہمارے قدم قبر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، احساس نہیں ہے اس بات کا۔ یہ چلا جو تو میری زیست کا ایک حصہ کٹا، فرماتے ہیں شجر عمر کا آرا ہے گھڑی کا کانٹا۔ آرا کیا کرتا ہے؟ لکڑی کو کاٹ دیتا۔ گھڑی کا جو کانٹا ہے نا، جو پھرتے رہتا، انہیں انسان کی زندگی کو اسی طرح کاٹتے رہتا کہ آپ کے گزرنے والا ایک ایک لمحہ پلٹ کے نہیں آتا، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس کا کہ لوٹ کے آ جائے۔ ہاں آپ کے نیک اعمال ہوں گے تو بات الگ ہے۔ جس وقت نماز عصر گزر گئی، اللہ کے رسول کی نیند خراب نہ ہو یہ خیال سے حضرت علی خاموش ہو گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ نے سورج کو واپس لایا۔ تو وہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو یہ ہو سکتا، میرے آپ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ گیا ہوا وقت پھر لوٹ کے نہیں آتا، جو کچھ کرنا ہے انہی جتنی دعائیں مانگی آخرت کے خیال سے، ان دعاؤں میں سب سے زیادہ آقا یہی فرماتے تھے کہ اللہ میری امت کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا مت فرمانا۔ مگر آج امت اپنے آپ کو ذلیل کرنے میں پوری کوئی کمی نہیں چھوڑتی، اپنے آپ کو رسوائی کی طرف لانے میں ہمارے کوئی کمی ہم نہیں چھوڑ رہے۔ آخرت کے لیے بھی ہم تیار ہو گئے ایسا دکھتا، اتنی ڈنکے کی چوٹ پہ برائی کرتے ہیں، بولے جو ہوتا دیکھا جائے گا، تو پھر آؤ پھر دیکھے جائیں گے کیا کیا ہوتا۔ جب سورج تمہاری زمینوں پہ سروں کے اوپر ہوں گا، تالوؤں کو لگیں گا، کیا کرتے؟ دیکھے جاتا۔ اب آپ کس کو بھی بولو یہاں پہ، ارے بھائی ایسا رہتا کہتے دیکھ لیں گے جب کا جب، ہمارے سرکار ہے، ہماری کوئی شفاعت ہے، سوب ہے، صحیح ہے، میں بھی ایمان تو شفاعت ہے، ہمارا یقین، ہمارا مذہب، ہمارا ایمان ہے شفاعت پر، ایمان ہے مسلمانوں کا شفاعت پر، اہل سنت والجماعت کا یقین ہے، مذہب ہے شفاعت، لیکن بعد میں ہے شفاعت، پہلے یہ سب ہونا ہے۔ خبر کیوں ہے پھر؟ آپ شفاعت پہ یقین رکھے بولے تو پھر تمہارے کو لے کے آ کے زمین پہ چھوڑے تو مڑ کے گئے وہ ہے نا، کہاں گیا کہ شفاعت ہو گئی بول کے؟ کیوں؟ خبر کیوں ہے؟ گاڑ رہی کیوں تمہارے کو پھر؟ تاکہ پتہ چلے کیا ہے۔ آپ اندر جاتے ہی پتہ چل جاتا، بیٹوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے لوگ، بھائیوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، سنے آتا؟ خبر کو کان لگائے تو بھی نہیں آتا، اسپیکر لگائے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صاحب بولے کہتے میری خبر اچھی رہتی، میں مر گیا تو کیمرے لگاؤ بولے۔ تو یہ حالت ہماری تو ہوں گا، کوئی آواز نہیں آتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ آپ کی روح کا معاملہ ہے جو وہاں سے شروع ہوگا۔ ہم کو موت نہیں آتی، ظاہری اعتبار سے دنیا چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری قبر کے اندر مسائل ہیں۔ قبر سے اٹھائے جائیں گے، نیک آدمی ہوں گا، سوئے گا تو روز محشر میں اٹھیں گا، جب اس کو اٹھا کے بولیں گے کتنے سال سے سو رہے کیا ہے، تو بولے ابھی نیند لگی تھی میری، اٹھا دیے لوگ بیچ۔ جب برا ہوں گا تو وہ بولیں گا کہ مجھ پر ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہزاروں سال کے برابر گزرا، جن سالوں میں مجھ پر عذاب ہوا۔ یہ اوپر کی دنیا کو دیکھ کے پریشان ہے، اندر کا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں کیسا چلانا چلا تھا۔ اوپر کا سسٹم، سورج ٹائم پہ آ رہا، ٹائم سے ہٹتا ہوں چاند ٹائم پہ آ رہا، ٹائم سے ہٹتا کیا؟ نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، جیسے چاہے ویسے کرے۔ اب سبب یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن حاضر ہونا ہے، تو اس کی تیاریاں، اس کے لیے نامہ اعمال، نیک اعمال جمع کرنے کی کوشش کریے۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عبادتیں کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ میں اس سے پہلے بھی یہاں پر سنایا نا، کوئی بندے ایسے ہوں گے جو اللہ سے کہیں گے مولا میں نمازی تھا، میرے اعمال دیکھیے، نمازاں بھرے ہوئے، اللہ اس کے اعمال دیکھ کے بولیں گے تیرے نمازاں جنت کو پانے کے لیے تھے، لہذا یہ اعمال کا بدلہ جنت سے لے لو۔
جنت بات کرتی ہے اپنے سے، ہاں بولو کیا ہوا، دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو آپ جب تک کہ آپ نیک نہیں ہوتے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خیال و گمان ہم سب کے دلوں میں ہو تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین انداز سے گزر سکتی ہے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔